السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان کے سینٹینس میں پارٹس کتنے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ سپیچ، دوسرا انڈائریکٹ سپیچ۔ ڈائریکٹ سپیچ جس کو ہم لوگ روایت لفظی بھی کہتے ہیں، اگر آپ کسی شخص کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہو بہو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دیں تو اس طریقے کو ڈائریکٹ سپیچ کہا جاتا ہے۔ مثلا بلال said to me I have lost my pen، یہ ڈائریکٹ نریشن ہے۔ انڈائریکٹ سپیچ جس کو ہم لوگ روایت معنوی کہتے ہیں، اگر کسی شخص کے الفاظ کو ہو بہو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں بلکہ الفاظ کو تھوڑا سا بدل کر اس کا مطلب بیان کر دیں تو اس طریقے کو روایت معنوی یعنی انڈائریکٹ سپیچ کہا جاتا ہے۔ مثلا بلال told to me that he had lost his pen، یہ انڈائریکٹ نریشن ہے۔ جس فقرے میں نریشن موجود ہوں اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ انورٹڈ کوماس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو رپورٹڈ سپیچ کہا جاتا ہے۔ اوپر والے فقرے میں I have lost my pen کو انورٹڈ کوماس میں رکھا گیا اس لیے اس کو رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ انورٹڈ کوماس کے باہر ہوتا ہے، اس کو رپورٹنگ سپیچ کہا جاتا ہے۔ اوپر والے فقرے میں بلال said to me کو انورٹڈ کوماس کے باہر رکھا گیا ہے اس لیے اس کو رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں۔ میرے بچوں، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ کی ڈیفینیشن سمجھائی ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتایا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ نریشنز میں ایک سینٹینس میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا اس ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی پوری۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی تو آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو کافی آسانی ہوگی سمجھنے میں، کیونکہ نریشن کا ٹاپک کافی لینتھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بیسک رولز سمجھاؤں گا اور ڈائریکٹ سپیچ کے سینٹینس کو انڈائریکٹ سپیچ کے سینٹینس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں یہ بھی سمجھاؤں گا، ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو آپ نے بس آج کی ویڈیو دھیان سے دیکھنی، پوری دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو سمجھنے میں پھر بہت ہی آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سر حسن شبیر کو اجازت دیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔